مرنا نہیں, قبر میں نہیں جانا, حضور کی شفاعت نہیں چاہیے جی. عشق و محبت, 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 عشق و محبت. اگر غوث پاک کا دھوبی کپڑے دھونے کی وجہ سے بخشا جائے گا تو نبی پاک کی محبت رکھ کر عشق و محبت میں آ کر امام احمد رضا کا نام لینے کا بھی تو فائدہ ہوگا نا. عشق و محبت, عشق و محبت. لیکن یہ کوئی تنقید نہیں, یہ کوئی تفرقہ پروری نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو توڑنے والی ہے, یہ حقیقت بات ہے. میرا مطالعہ اور جتنی جو کچھ اللہ کا کرم اور فضل ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اعلیٰ حضرت کو وہی اعلیٰ مانتا ہے جس کی ماں بھی اعلیٰ ہے, جس کا باپ بھی اعلیٰ ہے. ادنا کو نہیں پتا اعلیٰ کیا ہوتا, جھوٹے کو نہیں پتا سچا کیا ہوتا, مجرم کو نہیں پتا محرم کو کیا ہوتا, دغے والوں کو نہیں پتا دعا والے کیا ہوتے ہیں, ادنا کو نہیں پتا اعلیٰ کیا ہوتے ہیں. اعلیٰ لوگوں کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کیا ہے. میں چاہتا تو تھا کہ میں امام کی بارگاہ میں مزید خراج عرض کروں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں مزید کچھ عرض کروں. آج تو میرا ویسے میں چاہ رہا تھا کہ میں امام اہل سنت کی کتب پر بحث کروں, اعلیٰ حضرت کا عشق رسول بیان کروں, اور کافی حد تک میں نے تمہید میں بیان کر دیا. یہ تو سمندر ہے, اس میں تو کسی نے بھی جانا ہے قطرہ ہی لینا ہے. امام احمد رضا اس سمندر کا محدث کچوچوی فرماتے ہیں, میرے والد وقت کے کتب تھے اور انہیں فرشتوں کی زیارت ہوتی تھی. وصایا شریف میں لکھا ہے فرشتوں کی زیارت ہوتی تھی. اور جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا نا تو اس وقت آپ یکدم رونے لگ کے, وضو کر رہے تھے رونے لگ کے, تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو روتے جاتے ہیں. کہا میں فرشتوں کے کندھوں پر قطب مدار کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. محدث کچوچی بھی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کون ہستی ہے وہ. ہچکی نہیں رکی تھی کہ تار آ گیا کہ امام محمد رضا دنیا سے جا رہے ہیں. فرمایا اب سمجھ آئی ہے کہ میں کس کا کہہ رہا تھا, میں فرشتوں کے کندھوں پہ دیکھ رہا ہوں قطب مدار کا جنازہ جا رہا. شامی بزرگ خواب دیکھتے ہیں, کیا خواب دیکھتے ہیں یار, منظور نظر ہو تو ایسا ہو, عاشق ہو تو ایسا ہو, فنا فی الرسول کا درجہ رکھنے والا ہو تو ایسا ہو. شامی بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر, نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے, اور اس نور میں سرکار کا تخت آ رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تخت لگتا ہے. حضور ایسے تشریف فرمائیں جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. میں نے عرض کی حضور کس کا انتظار ہے؟ فرمایا بریلی کے بشندے احمد رضا کا انتظار. بریلی کے بشندے احمد رضا, کہا یہ حضور کی نگاہ ہو جائے, سرکار کی کرم نوازی ہم پہ بھی, ان کے صدقے اس لیے ہم ذکر آج کر رہے ہیں کہ ان کے صدقے ہم پہ بھی کرم ہو جائے, ہم پہ بھی مہربانی ہو جائے. تو وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو میں نے کہا کہ اس ہستی کی زیارت کرنی چاہیے کہ جس ہستی کا سرکار انتظار کر رہے ہیں. شام سے بریلی شریف آئے, کہا وہ کون ہے احمد رضا؟ کہا آپ لیٹ ہو گئے, کل ان کا جنازہ ہو گیا, کچھ دن پہلے یہ جنازہ ہو گیا ہے, آپ لیٹ ہو گئے. آپ دھاڑ مار کے رونے لگے, افسوس میں اس ہستی کی زیارت نہ کر سکا جس ہستی کو سرکار انتظار کر رہے ہیں, سرکار کی ذات کو جس کا انتظار. یار ویسے دیکھیں یہ جو حضرت نے نعت شریف پڑھی ہے یہ احمد رضا نے کب پڑھی ہے, اعلیٰ حضرت نے کب پڑھی ہے؟ فی البدی سرکار کی جانب کے صبر منتظر ہیں کہ خواب میں تو بڑی دفعہ آپ نے کرم فرمایا ہے,
لیکن آج جالیوں سے نکل کر آج کرم ہو جائے، آج مہربانی ہو جائے، آج شفقت ہو جائے. اللہ اکبر. کافی دیر گھنٹے کھڑے رہے، لیکن پھر خیال آیا او رضا کیا مطالبہ کر لیا تو نے؟ کون سا مطالبہ تو نے کر لیا؟ کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا؟ میری زبان اجازت نہیں دیتی، لیکن اصل مقصد سمجھانے کے لیے لفظ ضرور بولنا چاہتا ہوں. تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں، وہی کہہ سکتے ہیں، اور اس دربار میں کہہ سکتے ہیں. ہم نہ سوچ سکتے نہ کہہ سکتے، لیکن اس دربار میں جب یہ جملہ تھا وسوئے لال ہزار پھرتے، پوری نعت لکھی نا، جب یہ لفظ اعلیٰ حضرت کے لیے تو یہ لفظ معراج بن گیا نا، یہ عاجزی اڑان کا سبب بن گئی نا، حضور کی زیارت کا سبب بن گئی نا. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت کی زبان پر جب یہ شعر آیا نا، تیری کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا، تو آگے جو آپ نے فرمایا اس وقت آپ فرماتے ہیں جالیوں کے اللہ اکبر جلووں سے وہ جلوہ نظر آیا. سرکار نے عالم بیداری میں مجھے سینے میں لگا، سینے سے لگایا اور فرمایا احمد رضا جا، میں آج بھی راضی ہوں، قیامت تک تجھ سے راضی ہوں. تو پھر آپ نے یہ فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. یار بڑی بڑی ہستیاں، ہم کون ہیں؟ ہم تو بڑے بڑے نیچے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت شیر ربانی شرپور شریف والی سرکار میاں شیر ربانی کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ فرماتے مجھے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت ہوئی. جب زیارت ہوئی تو میں نے حضور غوث پاک سے پوچھا کہ حضور آپ کا کوئی نائب اس وقت دنیا میں ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی کا زمانہ اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ ایک زمانہ، ہم اثر ہے. اور شیر ربانی کو چھوٹا مرد نہیں. حافظ صاحب عرض کرنے لگے جالیوں کے سب نے حضور مجھے آنکھیں دے دیں، مجھے آنکھیں دے دیں، مجھے آنکھیں دے دیں. سرکار خواب میں آئے اور فرمایا جا شرپور شریف میں میرا شیر رہتا ہے، میرے شیر کے پاس چلا جا. آئے جب شرپور شریف کے قریب پہنچے، جب قریب پہنچے نا تو رات پڑ گئی، رات کو ٹھہرے. اللہ اکبر جل شانہ. تو تہجد کے وقت، سحری کے وقت میاں صاحب بھی اسی مسجد میں آ گئے. مہمان بھیجا ہو تو کار تو کی جاتی ہے میں فلاں بھیجا ہے. مسجد میں تشریف لے میاں صاحب. تو حافظ صاحب سے آپ نے فرمایا آپ جی باہر دیکھو چانن ہویا کہ نہیں ہویا؟ انہاں کہا حضور میں تے نبینہ بندہ تے تسی انہاں کہا مسافر ہو بھی مسافر، میں بھی مسافر، میں نبینہ بندہ تے میں نے نظر نہیں آمدہ. تھوڑی دیر بعد میاں صاحب نے پھر فرمایا آپ جی باہر دیکھو چانن ہویا کہ نہیں ہویا؟ کہ تو میں نے شرارت کرتا ہے. جی بابا جی میں نے نہیں پتا، میں نبینہ بندہ تو انہوں دسیا ہے. تھوڑی دیر گزری میاں صاحب نے پھر فرمایا، پھر تو حافظ صاحب کا پارا چڑھ گیا. بڑے جلال میں آئے، اسی جلال میں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کی ذات گرامی نے اپنا دست نور، وہ فیضان نبوت و فیضان ولایت والا ہاتھ حافظ صاحب کے سینے پہ مار کر سینہ بھی روشن کیا، آنکھیں بھی روشن کی اور فرمایا آقا جی ہن ویکھو چانن ہویا کہ نہیں؟ آنکھیں روشن ہو گئی. حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں چپڑاسی ہوں مدینے والے کا جن کے پاس سرکار نے آپ کو بھیجا ہے. حضور جی نے فرمایا میرے شیر کے پاس جاؤ، وہ شیر ربانی. فرماتے ہیں غوث پاک کی زیارت ہوئی تو غوث پاک سے میں نے پوچھا حضور کہ آپ کا کوئی نائب بھی دنیا میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. حضور کون ہے؟ غوث پاک پیروں کے پیر. فرمایا ہاں ہے. حضور کون ہے؟ فرمایا بریلی میں چلے جاؤ، اس کو احمد رضا کہتے ہیں. قادری کر قادری رکھ، ایسی نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا. ہاں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں لکھا. پھر آپ بریلی شریف گئے. اعلیٰ حضرت اس وقت کنز ایمان شریف کا ترجمہ لکھوا. آپ کی معلومات کے لیے میں
2-3 منٹ اور لینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ آپ معلومات رکھیں، کنز الایمان کا ترجمہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے خود نہیں فرمایا. حضور صدر الافاضل اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے عرض کی کہ حضور برِ صغیر کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اردو کے اندر کوئی ایسا ترجمہ نہیں، غلطی نہیں قرآن شریف کے اندر بے ادبیاں ہو رہی ہیں ترجمے کے اندر، کیونکہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. جس نے بھی بدلا ہے، معنی بدلا ہے، مفہوم بدلا ہے، جس نے بھی بدلنے کی کوشش کی ہے اپنا ترجمہ بدلا ہے. قرآن کی تو زبر زیر بھی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت حضور صدر الشریعہ نے عرض کی کہ حضور کوئی قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں سادہ الفاظ میں جو ترجمہ بھی کرے ترجمانی بھی کرے، مہربانی فرمائیں. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، پوری دنیا سے آپ کے پاس فتووں کے خط آتے تھے، فتوے آپ 1,000 فتوہ روزانہ بھی آپ نے دیا. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ کی ذات وہ ذات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے تو حضور کچھ کریں، مہربانی کریں. آپ نے فرمایا بھی تم ایسا کرو یا امجد علی، تم ایسا کرو کہ عصر کے بعد مغرب تک میں لکھتا ہوں فتویٰ بھی، میں فتویٰ بھی لکھوں گا، تم آ کے میرے پاس بیٹھنا، قرآن کی آیت پڑھنا، میں ساتھ فتویٰ بھی لکھوں گا، ساتھ میں تجھے ترجمہ بھی لکھواتا جاؤں. کاش یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے تو آپ کو وجد ہو جائے. حضور صدر الشریعہ کیا کرتے کہ آیت پڑھتے، اعلیٰ حضرت ساتھ فتویٰ بھی لکھتے، اور ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ بھی لکھواتے. اب وقت نہیں کہ میں قرآن شریف کا ترجمہ اور اس کی حقیقت اور اس کے راز اور اس کے اندر جو اعلیٰ حضرت کا کام ہے اور اعلیٰ حضرت نے جو علمی بحث اور بڑے بڑے علمی مسائل اور بڑے بڑے علمی اختلافات میرے اعلیٰ حضرت نے ایک ایک لفظ میں حل کیے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ کنز الایمان ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو صرف کنز الایمان سیمینار انشاءاللہ کریں گے. ہم کنز الایمان ترجمے پہ بات ہوگی، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ کہ ترجمے کی کیا خصوصیات ہیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو قرآن شریف کا ترجمہ لکھوایا ہے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں. ابھی وقت نہیں ہے. مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی کی غلامی نصیب فرمائے، رضوی بن جاؤ، رضا والے بن جاؤ، اور امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنا شروع کر دو. انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہوگا، اگلے جہاں میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور سرکار کی شفقتیں، سرکار کی کرم نوازیاں انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں گی. میں مزید وقت دیتا لیکن چونکہ آگے بھی سید پور سیدرہ میں اسی طرح اعلیٰ حضرت کا عرص مبارک ہے جس میں ہم نے حاضری پیش کرنی ہے، تو آج میرا دل باغ ہے آپ کے چہرے دیکھ کر اور آپ کا ورک دیکھ کر، آپ کا کام دیکھ کر. باقی انجمن فیضان غوث و رضا ہے، اللہ ان کو مزید فیضان غوث اور فیضان رضا نصیب فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. یا اسی طرح محنت سے کام کرو، اپنے مدارس آباد کرو، مساجد آباد کرو، اور شخصیت کے پیچھے نہ چلو، سرکار کی شریعت کے پیچھے چلو. اگر تھوڑا برابر بھی آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی پیر زادہ، کوئی سجادہ نشین تھوڑا برابر بھی عقیدے کے معاملے میں گڑبڑ کر رہا ہے، ہم نے کلمہ کسی مولوی کا نہیں پڑھا، کلمہ کسی پیر کا نہیں پڑھا، کلمہ کسی سجادہ نشین کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے. سرکار کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. او بھائی مہربانی کریں، آپ عقیدے کے معاملے میں یہ غلطی کر رہے ہیں، نہیں یہ کر رہے ہیں، مہربانی کریں آپ اللہ کو کوشش کریں. اگر نہیں سمجھتا تو آخری یاد یہ ہے کہ تو اڈا رستہ اور
63 محافل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہر سال، سبحان اللہ۔ آج یہ پہلا افتتاحی پروگرام ہے اور اس قادہ اور شخصیت کے نام سے منسوب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ان جہاں جہاں ہو رہے ہیں، مسجد میں، مرکز میں، گھروں میں بھی ہونے چاہیے، اور علماء وہ بلاؤ نظریے اور عقیدے پر پختہ لوگ ہوں۔ یہ بڑا ہو گیا ہے، بس ہم نے قانون کے چسکے لے لیے ہیں، بڑا ہو گیا ہے جی، ٹھیک ہے، نعت خاں کوئی ایسے ہوں سرکار کے عاشق، سرکار سے پیار کرنے والے لوگ، حضور سے سودے والے لوگ نہیں، سودے والے لوگ نہیں، نہ، بڑا ہو گیا یار، بڑا نقصان ہو گیا۔ میں اب بات نہیں کھولنا چاہتا، مہربانی کر کے ہاتھ باندھو، سچے سچے عالم دین، خدا اور مصطفیٰ کے خوف والے لوگ، قرآن صحیح پڑھنے والے، سمجھانے والے لوگ اپنے گھروں میں بلاؤ، اور ان پیران عظام کو اپنے علاقے میں پروٹوکول دو، عزت دو، احترام دو، کہ جن کا ظاہر و باطن نبی پاک کی شریعت کے مطابق، سرکار کی شریعت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے مہربانی فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم بھی اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہوتا، بعض دفعہ نہیں حاضر ہونا ہوتا، لیکن انشاءاللہ یہ عنقریب 25 میرا خیال اکتوبر کو، 25 ہے، 26 اکتوبر انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی، اور پھر سرکار کے میلاد پہ بات ہوگی، اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہوگی۔ ہماری تو بات ہی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لیے اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے۔ لیکن ابھی ایک بات اور بھی کرنی ہے، بڑی ضروری بات کرنی ہے، کر لوں؟ ہر بندہ نماز پڑھ کے جائے، اذان ہوگی، نماز جماعت سے ہوگی، اور جو بندے نماز پڑھ کے بھی آئے ہیں، بدگمانی سے بچنے کے لیے پیچھے 4 نفل ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل پڑھ لیں 4، ہو سکتا ہے یہ 4 قبول ہوں تو بیڑا پار ہو جائے، کرم نوازی ہو جائے، مہربانی ہو جائے۔ اگر نماز کو پڑھ بھی آیا ہو نا تو بزرگ تشریف فرماؤں یا پھر پڑھنی پڑ جائے، فجر کے علاوہ اور عصر کے علاوہ آپ پیچھے نفل نیت لیا کریں، نیت کر لیا اگر نفل پڑھ لیا، پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہو جائے، مہربانی ہو جائے، کوئی بندہ جائے نا، نماز پڑھ کے اذان کے بعد نماز، اور انشاءاللہ پھر خصوصی طور پر پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میلاد شریف کا پیغام اور میلاد شریف کی جشن، سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، محلے سجاؤ، گھر سجاؤ، اور ساتھ چہرے بھی سجاؤ، داڑھی شریف رکھو، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ صرف جو ہے وہ سرکار کی آمد کا صرف جشن بھی نہ ہو، سرکار کا مشن بھی نظر آئے۔ حضور کا مشن کیا تھا؟ حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، کیوں آئے؟ ہمارے چہرے سج جائیں، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا نور آ جائے، قرآن کھل جائے گھروں میں۔ اللہ، یہ ڈبہ پیروں کو موقع اس لیے مل رہا ہے، یہ عامل لوگوں کے دا اس لیے لگ رہے ہیں، یہ پیسے اس لیے بٹور رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ہم سجدے سے پیچھے ہیں، ہم نماز سے پیچھے ہیں، ہم قرآن سے پیچھے ہیں، ہم نبی پاک کی تعلیمات سے پیچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا دامن مضبوطی سے پکڑو، انشاءاللہ ڈائریکٹ مدینے کا فیضان آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب میں امید کروں گا کہ آج جتنے لوگ آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کو کون کون خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ سرکار کو ہم نے خوش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جس نے خوش کیا اس نے تو سرکار کو خوش کیا۔ ولی نبی کی نشانی ہوتا ہے، ولی کو خوش کرو نبی خوش ہو جاتا ہے۔ خوش کریں گے؟ ارادہ کریں انشاءاللہ آئندہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت کی ایک نماز فرض کیا، اعلیٰ حضرت نے سنت بھی نہیں چھوڑی۔ کبھی میں سیرت اعلیٰ حضرت پہ بھی بات کروں گا، ساری زندگی کبھی آپ نے سنت نہیں چھوڑی۔ اور رضا رضا بندہ کرے، اعلیٰ حضرت کرے تو فرض بھی پی جائے نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ انشاءاللہ نماز بھی پڑھنی ہے، نمازیں پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ، اللہ آپ کا بیڑا پار کر دے، اللہ آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ یہ مانگنے والا وقت ہے نا یار، پتہ نہیں کس وقت گرم ہو جائے، اللہ حضور کا قرب آپ کو دے دے۔ رب ہمیں اپنی ذات کا فیض اور ذات کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کا بیڑا پار کر دے، سب پہ کرم کر دے، آمین۔ ہاتھ چہرے پہ ہاتھ پھیرو۔ آیا کچھ ہاتھ میں؟ کوئی فصل، کوئی دولت
آئی ہے تو شکر کر, اگر نہیں آئی تو فکر کر. اور سے اعلیٰ حضرت پر نیت کر لیں انشاءاللہ داڑھی شریف پوری ہوگی. یہ داڑھی شریف کو کٹانے والا پروگرام بھی صحیح نہیں, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری بالش داڑھی رکھیں. خدا کی قسم یہ شناختی کارڈ ہے. میں نے کئی بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ قبر میں سرکار داڑھی دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں اس کو چھوڑ دو, یہ میرا غلام ہے. ٹھیک ہے, اب ختم نبوت کا نعرہ, تاجدار ختم نبوت, اور اس کے بعد اذان, پھر نماز, پھر دعا, اور پھر لنگر, لنگر رضوی انشاءاللہ. انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. 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 اپنے نبی کے دیوانے, پیارے نبی کے دیوانے, عثمان و علی کے دیوانے, صدیق و عمر کے دیوانے, دیوانے, حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, مسلک حق اہل سنت زندہ باد, حق اہل سنت زندہ باد. آج مجھے میں نے سنا تھا کہ یہ پھلیان ہے, پھلیان. اللہ, آپ تو پھوک ماریں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ تو مرکز ہے ماشاءاللہ. میں نے سنا تھا کہ مرکز ہے, لیکن مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ یہ مرکز ہے. یہ بابو کے جو نام لکھے, حضور چاند جی شاہ صاحب, چند پیر بادشاہ, صوبے خان صاحب قادری, حضرت علامہ فقیر حسین قادری, حضرت علامہ ابراہیم صاحب, بابا بجوات ماسٹر محمد شفیع صاحب, خلیفہ محمد اسلم قادری صاحب, ماشاءاللہ یہ تو کوشش و کاوش کر رہے ہیں. اور یہ جتنے بزرگ ماشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اتنے لوگ یار کام کرنے والے لوگ, سبحان اللہ. تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے ان کی روحیں خوش کرنی ہے انشاءاللہ, ان کی روحیں خوش کرنی ہے. اللہ پاک ہماری حاضری اور نوکری کو قبول و منظور فرمائے. اسی جگہ پر تشریف رکھ کے اذان سنیں, فوراً انشاءاللہ جماعت